ایک بات جو لوگوں کے درمیان معروف ہو گئی ہے وہ یہ کہ انسان کے باطن سے تعلق ہے، انسان کے ظاہر سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں۔ اور میرا باطن بہت اچھا ہے تو لہٰذا میں کچھ بھی پہنوں، کچھ بھی اوڑھوں، کچھ بھی کھاؤں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا دل بہت اچھا ہے، میں جانتا ہوں میرے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں بہت اچھے ہیں، تو لہٰذا اب ظاہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ قرآن کریم ہم کو بتلا رہا ہے کہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے اور باطن کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں، باطن کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ظاہر کو بھی مخاطب کیا ہے اور باطن کو بھی مخاطب کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب آپ سوچئے ذرا سا کہ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، تو بالکل واضح طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ظاہر کے اندر ایمانی شکل و صورت اور شباہت اختیار کر چکے ہو، اب باطن کے اندر بھی ایمان پیوست ہو جانا چاہیے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین اس طرح خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اسلام جو پوری شریعت لے کے آیا ہے اس شریعت کو اپنا لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کرو۔ کہیں پر اللہ رب العالمین یوں فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم اپنے ظاہر کو بھی گندگی سے بچاؤ جو کہ گناہ ہے، اور اپنے باطن کو بھی گندگی سے بچاؤ جو گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے، باطن کو بھی سنوارنے کا حکم دیا، ظاہر کو بھی خطاب کیا ہے، باطن کو بھی خطاب کیا ہے۔ ایک بزرگ نے اس مسئلے کو بالکل ہی حل فرما دیا، کہنے لگے میاں تم پھل خریدنے جاؤ تو پھل والے کے پاس تم جب پھل کو اٹھاؤ گے، اس کی خوشبو سونگھو گے، اس کو دبا کے دیکھو گے، اگر اس کے چھلکے کے اوپر کوئی دھبا آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پھل باطن سے خراب ہوا ہوا ہے۔ ظاہر کے اوپر خرابی آتی ہے باطن کی خرابی کے نتیجے میں۔ پھل اگر اندر سے سڑا ہوا ہوگا تو اس کے چھلکے کے اوپر اس کی خوشبو بھی اثر انداز ہوگی۔ تو اسی طریقے سے انسان کا اگر باطن خراب ہوگا تو ظاہر کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باطن صحیح ہے، داڑھی میرے دل کے اندر ہے، برقع میرے دل کے اندر ہے، تو لہٰذا اب مجھے ظاہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور انسان عجیب غریب دوہرا معیار رکھا ہوا ہے۔ انسان کو آپ دیکھیے کہ ایک انسان گھر بناتا ہے تو گھر کا باطن کیا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن بنا دیا جائے، پلر کھڑے کر دیے جائیں، چھت ڈال دی جائے اور پلاسٹر کر دیا جائے۔ یہ مقصد حاصل ہو گیا، کیونکہ آپ کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی، تیز و تند ہواؤں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک محفوظ مقام پہ آنا تھا، وہ حاصل ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا باطن بھی مطلوب ہے، ظاہر بھی مطلوب ہے، حالانکہ باطن حاصل ہو چکا ہے۔ اب ظاہر کے لیے کہتے ہیں پلاسٹر بھی ہو، رنگ روغن بھی ہو، امریکن کچن بھی ہو، انتہائی اعلیٰ درجے کا بیت الخلاء بھی ہو، حالانکہ بیت الخلاء ضرورت کے لیے انسان جاتا ہے، لیکن آج آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بیت الخلاء کی تزئین و آرائش کے اوپر 80 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، صرف بیت الخلاء کی تزئین و آرائش کے لیے، جس کے اندر انسان ایسی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ سے شرما رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے عجیب معیارات ہیں کہ جب ہم
اپنی دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کو ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے، رنگ بھی چاہیے، پردے بھی چاہیے، ڈیکوریشن کا سامان بھی چاہیے، فرنیچر بھی چاہیے، قالین بھی چاہیے، توغلے بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، لائٹ بھی چاہیے، اور لیمپ بھی چاہیے، اور نامعلوم کیا کیا چاہیے۔ تو ہم اپنی دنیا کا جب فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف باطن کافی نہیں بلکہ ہم کو ظاہر بھی چاہیے۔ دوسری مثال، آپ ایک چیچس لے لیجئے، اس کے اوپر آپ جو ہے انجن باندھ دیجئے اور ایک کرسی رکھ دیجئے، سیٹ رکھ دیجئے۔ اب یہ گاڑی کا باطن حاصل ہو گیا، یہ گاڑی چل بھی سکتی ہے، یہ گاڑی مختلف جگہوں پہ جا بھی سکتی ہے اور منزل تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی ایسی چاہیے کہ اس کی سیٹیں اس کلر کی ہوں، اس کا ڈیش بورڈ اس انداز کا ہو، اس کے اندر پاور اسٹیئرنگ ہو، اس کے اندر سینسرز لگے ہوئے ہوں، اس کے اوپر باڈی جو ہو اس کے اندر ایسی شائننگ ہو، اس کے شیشے، اس کے دروازے سارے آٹومیٹک ہوں، اور فلاں کمپنی کی ہو، اور فلاں کمپنی کا فلاں ماڈل ہو، تو جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب گاڑی حاصل ہو گئی۔ حالانکہ گاڑی چیچس کے وہ انجن ماننے کا اس کا باطن حاصل ہو گیا، لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو صرف باطن نہیں چاہیے، ہم کو ظاہر بھی چاہیے۔ لیکن بیچاری ایک شریعت ہے کہ جب اس کا معاملہ آتا تو کہتے ہیں ہمارے باطن کے اندر دین ہے، ہمیں ظاہر سے کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ پھل اندر سے خراب ہوتا ہے تو چھلکے پہ اس کا اثر آتا ہے، تو اگر باطن خراب ہے تو جبھی ظاہر کے اوپر ایسی غلیظ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں۔